میرے محترم، آپ سوال کر رہے ہیں، میں اپنا پہلے دن کے موقف پر آج تک قائم ہوں۔ مجھے اس پر نہ کسی سے بحث کرنی ہے، نہ میں نے اس پر کسی سے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جو لفظ ان سے سرزد ہوئے ہیں وہ ان سے رجوع فرما لیں۔ میں مخدومہ کائنات کو معصومہ نہیں کہہ رہا، میں اہل سنت و جماعت کے مسلمہ عقائد کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا، مگر جو لفظ ڈاکٹر صاحب سے سرزد ہوئے ہیں میں ان کو قبول نہیں کر رہا۔ وہ اگر مانتے ہیں وہ مانتے رہے، میں قبول نہیں کر رہا۔ مجھے اختیار ہے اور میں جس اختیار پہ کہہ رہا ہوں اس پر قائم ہوں۔ میرا کہنا یہ کہ سیدہ تشریف لے گئیں، نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں، وہ اس وقت خلیفہ رسول تھے، ان کی بارگاہ میں تشریف لے گئیں۔ انہوں نے جو مطالبہ کیا سیدنا صدیق اکبر نے فرمان رسول سنا دیا۔ اتنی بات کی جائے، اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت کہ وہ غلطی پر تھیں، ان سے خطا ہو گئی، وہ خطا پر تھیں، لقمہ حرام وغیرہ، ان جملوں کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جملے سرزد اگر ہو گئے ہیں تو ان سے رجوع کیا جائے۔ میں نے یہ نہیں کہا۔ اب آپ کہیں گے خطائے اجتہادی اور آپ دوسری میرے لیے ان لفظوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس بارگاہ میں وہ تشریف لے گئی، ان کا موقف، انہوں نے جو کہا، جو مطالبہ کیا، سیدنا صدیق اکبر نے جواب دے دیا۔ وہ اس کے بعد انہوں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، سیدہ پاک نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اتنی بات کی جائے، میرے والد صاحب قبلہ نے سفینہ نوح میں ان کی کتاب حصہ دوم مسئلہ فدق بیان کیا ہے، اسی طرح لکھا۔ حضرت علامہ کاظمی صاحب، دیگر بزرگوں نے لکھا ہے، مگر یہ لفظ جو 3 کہے گئے ہیں یہ کیوں کہے گئے؟ ان کی کیا ضرورت تھی؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ سے نکل گئے ہیں، آپ ان لفظوں سے رجوع۔ میں آپ کے موقف کے یا آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہا۔ میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کی نیت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گستاخی کی تھی، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جو موقف پیش کر رہے ہیں آپ اس موقف، صرف آپ کے ان لفظوں پہ کہہ رہا ہوں۔ ان لفظوں کی کوئی ضرورت تھی نہیں تھی، آپ سے نکل گئے، آپ رجوع کر لیں۔ مجھے نہ کسی سے بحث کرنی ہے نہ کچھ۔ میں واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں میں، اہل سنت میں دھڑے بن رہے ہیں۔ میں اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے التجا کر رہا ہوں کہ رجوع فرما لیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو موقف، سیدہ پاک کا موقف، سیدنا صدیق اکبر کا موقف، دونوں کا آ گیا، مجھے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر اس پر مزید بات تو میں پھر آپ کو کتنی چیزیں سناؤں۔ مجھے اس کے بعد جو وضاحتوں میں آئی ہیں باتیں، ان کے بارے میں کتنی باتیں ہیں، پھر بات بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اہل سنت میں اس وقت تفریق ہو رہی ہے، کسی طرح ہم اس سے بچ جائیں، اور اس کی آسان صورت صرف اتنا کہہ دیں کہ مجھ سے یہ جو لفظ نکل گئے ہیں میں ان سے رجوع کر رہا ہوں۔ میں باقی موقف کی آپ کی بات نہیں کر رہا، صرف لفظ جو آپ سے نکل گئے ہیں۔ اگر اس کے باوجود کوئی سمجھتا ہے میں مجرم ہوں، مجھے جو چاہیں کہہ لیں، سوشل میڈیا پہ مجھے گالیاں دے لیں، آپ میرے بارے میں جو چاہیں کہہ لیں، مگر ان ہستیوں کی خاطر اہل سنت کو ٹکڑے ہونے سے بچا لیں۔ بڑی مہربانی۔